الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدقت یا رب العالمین وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں، آج 3 جمادی الثانی 1443 ہجری ہے اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔
آج سے گزشتہ 3 جمعے پہلے ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع جو تھا وہ علم کی فضیلت چل رہا تھا. درمیان میں 2 جمعوں میں سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت اور ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. چونکہ وعدہ تھا کہ علم کی فضیلت کے موضوع پر گفتگو دوبارہ بھی ہوگی، تو آج اس وعدے کے مطابق آج کے خطبہ جمعہ میں بھی علم دین کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا. انسان اور جانور میں بعض چیزیں مشترک ہیں. انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے. انسان بھی سوتا ہے، جانور بھی سوتا ہے. انسان بھی نسل بڑھاتا ہے، جانور بھی نسل بڑھاتا ہے. انسان بھی گھر بناتا ہے، جانور بھی گھر بناتا ہے. پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بناتی ہے؟ وہ ہے انسان کا عقل اور شعور اور اس کے ذریعے استعمال، اس کے ذریعے حاصل ہونے والا وہ علم کہ جس علم کو استعمال کر کے یہ اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کرتا ہے. اور وہ علم دین ہے کہ علم دین ہی حیوان ناطق کو انسان کامل بناتا ہے اور اسے بلندیوں پر لے جاتا ہے. اور علم دین ہی انسان کو انبیاء کا وارث بناتا ہے. علم دین کے ذریعے انسان جنت کا وہ کھٹن راستہ کہ جس کو کئی طرح کی مشقتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اس کو اپنے لیے آسان کرا سکتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والی رات آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ کو جنت کی نعمتیں دکھائی گئیں، تو آپ خوش ہوئے کہ کوئی انسان ایسا نہ ہوگا کہ جو اس میں آنے کی خواہش نہ کرے گا. لیکن پھر جب اس کو مشقتوں سے، تکلیفوں سے ڈھانک دیا گیا، جنت کی طرف جانے والے اس رستے کو پر مشقت بنایا گیا، مشکل ترین بنایا گیا، تو پھر آپ غمگین ہو گئے کہ بڑی بڑی ہمت والے لوگ ہی یہاں پہنچ سکیں گے.
لیکن علم دین ایک ایسا علم ہے میرے دوستو کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے اللہ جنت میں جانے والا وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اس مشکل ترین راستے کو ہم اپنے لیے اگر آسان بنانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں دنیا کی زندگی میں علم دین کو سیکھنا ہوگا. اور کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو جنت میں جانے والے اس پر مشقت اور مشکل ترین راستے کو آسان کر سکے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کم از کم اتنا علم تو انسان سیکھے علم دین کہ جس سے اس کو پاکی ناپاکی میں، حلال حرام میں، جائز ناجائز میں، اپنے پرائی میں کم از کم اس کو تمیز حاصل ہو سکے. تاجر پر اتنا علم فرض ہے حاصل کرنا کہ جس سے اس کو تجارت کے مسائل معلوم ہو سکے. کھیتی باڑی کرنے والے پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے وہ کھیتی باڑی کے مسائل سیکھ سکے. کسی جگہ ملازمت کرنے والے پر اتنا دین کا علم سیکھنا فرض ہے کہ جس سے وہ اپنی ملازمت صحیح طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق سر انجام دے سکے. آج پتہ ہی نہیں ہے، ملازم گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور دفتر میں اس کی حاضری لگ رہی ہے، پورا مہینہ غیر حاضر رہنے کے باوجود بھی تنخواہ لے رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. عورت گھر چلاتی ہے، اس کے لیے گھریلو مسائل سیکھنے فرض ہیں. اسے پتا ہو کہ خاوند کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، ان حقوق کو میں نے کیسے ادا کرنے ہیں، اور خاوند اور بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ میرے اوپر میرے اللہ کا کیا حق ہے. کئی عورتیں نماز سے غافل ہیں، نہیں پڑھتی نماز، پوچھو تو کہتے بھائی کپڑے ناپاک ہیں. گھر میں چاہے 50 جوڑے فالتو پڑے ہوئے ہوں، پاک پڑے ہوئے ہوں، لیکن نہیں پہننا. نماز ضائع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس بچوں کی خدمت کر رہی ہوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو عورت اللہ کے فرائض کو پورا کرتی ہے، نماز روزہ، اور اپنے خاوند کی بھی تابعداری کرتی ہے، اس کا بھی حق ادا کرتی ہے، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اب وہ دین کی طرف آئے گی تو یہ فضیلتیں اسے پتہ چلیں گی اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارے گی. تو فرمایا اتنا بنیادی علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور پھر جو دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، حدیث پاک میں آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بھی طالب العلم کسی استاد کے دروازے کے چکر لگاتا ہے،
علم دین سیکھنے کے لیے. فرمایا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں. اور جب وہ دین کا علم سیکھتا ہے تو ایک حرف پر، لفظ پر نہیں، ایک حرف پر اس کو رب تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جب جس زمین پر وہ چلتا ہے وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. اور فرمایا اس کی صبح اور شام استغفار کی حالت میں ہوتی ہے. وہ کرتا نہیں ہے لیکن دین حاصل کر رہا ہے نا، تو دین حاصل کرنے کی برکت سے اس کی صبح بھی استغفار میں لکھی جاتی ہے، شام بھی استغفار میں لکھی جاتی ہے. اور فرشتے ان پہ فخر کر کے کہتے ہیں یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. یہ علم دین سیکھنے کی فضیلت ہے. قرآن کریم نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون. کیا علم والے اور بغیر علم والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی عالم اور جاہل آپس میں برابر نہیں ہو سکتا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ دونوں کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. انما يتذكر اولو الالباب. بے شک عقل والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے بڑی نصیحتیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے عالم ساری رات سویا رہے، عشاء پڑھ کے فجر تک سویا رہا، جاہل عابد عشاء سے لے کر فجر تک نوافل پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، ساری رات شب بیداری کرتا رہا. اس عبادت کرنے والے جاہل کی ساری رات کی عبادت سے اس عالم کا سونا بہتر ہے. یہ آپس میں برابر نہیں. علم والوں کو رب العالمین نے بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے. ایک اور مقام پہ قرآن کریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. بغیر علم کے سوچے سمجھے بات کو، بغیر علم کے اللہ کی خشیت پیدا نہیں ہو سکتی.
اور بغیر خشیت الہی کے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ علم آئے گا، اللہ کو پہچانیں گے، اس کا مرتبہ اور مقام پہچانیں گے، اس کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، اور جب رب العالمین کا خوف دلوں میں آ گیا اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے، اور پھر ایمان والوں میں سے جو علم دین رکھنے والے ہیں ان کے درجے تو اور بھی زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ علم دین کی برکت سے علم دین انسان کو عروج پہ لے جاتا ہے، علم دین ہی انسان کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں پر لے جاتا ہے، علم دین ہی انسان کو انسانیت کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور عالم کی قدر دیکھیے، عالم کا مرتبہ اور مقام دیکھیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ الوالد عبادہ، اپنے والد کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین زندہ ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ حاجی تو حج کرنے جاتے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، لیکن نہ جانے حج قبول بھی ہوا یا نہیں، شاید کوئی ارکان کی ادائیگی میں کمی ہو جائے، شاید مال میں کوئی ملاوٹ ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہاں میرے نبی نے فرمایا مقبول حج کا ثواب اس کو ملتا ہے جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے۔ اب دن میں اگر 100 مرتبہ دیکھو تو 100 حجوں کا ثواب ملے گا۔ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ فرمایا تیرا باپ جنت کا مین دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے اس سے داخل ہونا چاہتا ہے یا نہیں۔ جنت کے مین دروازے سے جبھی داخل ہوگا کہ جب دنیا میں والد تجھ سے راضی ہوگا۔ اس دن عالم سے میری بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں صبح و شام اللہ کو چیک کر لیا کرو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے صبح اٹھو اپنے والدین کو دیکھو، اگر وہ راضی ہے سمجھ لو اللہ راضی ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یہ چیز تیرے بچے کو کون سکھائے گا؟ دین ہی سکھائے گا، علم دین سکھائے گا، مسجد مدرسہ سکھائے گا۔ فرمایا النظر الی وجہ الوالد عبادہ، والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ والنظر الی المصحف عبادہ، والنظر فی المصحف عبادہ، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔
اور یہ تو اتنی عظمت والی کتاب ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو چھونا بھی عبادت، اس کو چومنا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت، اس کو پڑھانا بھی عبادت، اس کو سننا بھی عبادت، اس کو سنانا بھی عبادت، اس کو سمجھنا بھی عبادت، اس کو سمجھانا بھی عبادت۔ والنظر فی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ والنظر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادہ، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی، بولیے، عبادت ہے۔ اللہ ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے گھر بلا لے اور اپنا گھر اور اپنا کعبہ دیکھنا بار بار نصیب فرما دے۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا والنظر الى العالم الى وجه العالم عبادہ، کسی عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، عالم کا چہرہ دیکھنا بھی، کیوں، کس وجہ سے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ علم دین کی وجہ سے، علم دین کی وجہ سے۔ عام کوئی دنیا کا کو پڑھا لکھا ہے جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اس کو دیکھتے رہو کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن ایک دین کا عالم ہے، پھٹا پرانا اس کا لباس ہے، پھٹا پرانا اس کا جوتا ہے، فقیر مسکین سا ہے، لیکن دل علم نور سے منور ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے میرے دوستو، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ ومن صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، سلام کیا، ہاتھ ملایا، گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، گویا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ ومن جلس عالما فکأنما جلسنی، جو کسی عالم کے پاس بیٹھ گیا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ ومن جلسنی اجلسہ اللہ معی یوم القیامہ، ومن جلسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ معی یوم القیامہ، اور جو دنیا میں میرے ساتھ بیٹھ گیا قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اس کو مجھ ہی کے ساتھ بٹھائے گا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ باتیں تو میرے نبی نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمائی ہیں۔ آج ہم نبی کی زیارت نہیں کر سکتے، آج ہم نبی سے مصافحہ نہیں کر سکتے، آج ہم نبی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اللہ نے ہمیں انبیاء کے وارث دے دیے علماء کی صورت میں، کہ جتنے بھی علماء دین ہیں ان کو دیکھو تو گویا مجھے دیکھ لیا، ان سے مصافحہ کرو تو گویا مجھ سے مصافحہ کر لیا، ان کے پاس بیٹھو تو گویا میرے پاس بیٹھ گئے۔
ہم یہ مرتبہ اور مقام حاصل کر سکتے ہیں علماء کے ساتھ محبت کر کے. لیکن آج اللہ معاف کرے علماء سے ہم دور بھاگتے ہیں. علماء کی طرف ہماری رجحان ہی نہیں ہے. ہمیں تو مخالفتیں کرنے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے، نفرت کرنے کے لیے علماء ہی طبقہ نظر آتا ہے. عالم عالم ہے، آپ اس کو ایک عالم کی نظر سے دیکھیں کہ یہ اللہ کے دین کا عالم ہے. روایات میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے لے گئے جہنم میں. خواب دیکھ رہا ہوں تو میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ آگ میں جل رہے ہیں اور ان کے چہرے جو ہیں وہ خنزیر کے ہیں اور وہ خون اور پیپ پی رہے ہیں. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ عذاب، ذلت والا عذاب جو دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں علماء کو اذیتیں پہنچائیں، علماء کو تکلیفیں پہنچائیں، یا قلم کے ذریعے یا زبان کے ذریعے یا اپنی طاقت کے ذریعے کسی نہ کسی طریقہ سے انہوں نے علماء کرام کو جو میرے وارث ہیں ان کو اذیتیں پہنچائی. آج ان کا یہ ذلت والا عذاب اس لیے ان کو مل رہا ہے. اور جس نے خواب میں نبی کو دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا کہ شیطان میرے نبی کی صورت کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا. تو آج ہم سوچیں کہ کہیں میرے ہاتھ سے، کہیں میری زبان سے، کہیں میرے کردار سے کسی عالم کو تکلیف تو نہیں پہنچی. اور آج کل تو چونکہ میڈیا کا دور ہے تو کہیں موبائل کے ذریعے فیس بک پر میں نے کسی عالم کی توہین تو نہیں کر دی، میں نے کسی عالم کو برا بھلا کہہ کے اس کو اذیت تو نہیں پہنچائی. علماء کا آپس میں اگر اختلاف ہے تو وہ ان کا آپس میں ہے. عوام کو علماء کے مسائل میں ان کے اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے. بڑے کے کاموں میں چھوٹوں کو نہیں آنا چاہیے، وہ جانے اور بڑے جانے. اب ماں باپ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، کسی بات پر تکرار ہو رہی ہے اور بیچ میں اولاد چھلانگ لگا دے تو بے وقوفی ہے نا. اس لیے میرے دوستو، چونکہ آج کل اتنا پرفتن دور ہے، جو بھی زبان اٹھتی ہے تو علماء کے خلاف. کوئی بھی فیس بک پہ اپنی طرف سے کوئی پوسٹ چڑھاتا ہے تو علماء کے خلاف. بھائی ہم کیوں علماء کی بھی قدر کریں؟ ہم سب کی قدر کریں. علماء کا آپس میں جو اختلاف ہے، اختلاف العلماء رحمہ، علماء کا اختلاف رحمت ہے. تو اس لیے میرے دوستو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. ایک عالم کی بڑی شان ہے. حدیث پاک مفہوم قرب قیامت اللہ دین کو اٹھا لے گا. ایسا نہیں اٹھے گا کہ لوگوں کی سینوں سے دل نکل جائے، دین نکل جائے گا دلوں سے، بلکہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا. پے در پہ علماء کی اموات ہوں گی، علماء دنیا سے کوچ کر جائیں گے. اور پیچھے فرمایا پھر لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے اور ان سے فتوے پوچھیں گے اور وہ غلط فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، ان کو بھی گمراہ کریں گے. ذلوا فاضلوا. تجربے کی بات ہے. آپ نے مکان بنانا ہے، جاؤ MBBS ڈاکٹر کے پاس، کہو جی میں نے مکان بنانے کو مشورہ دو. واقعی میں ڈاکٹر نہ کو میرے کو دوائی پوچھ،
کو بیماری دس، مجھے کیا پتہ ہے مکان کیسے بنتا ہے؟ آپ بیمار ہیں، انجینئر کے پاس چلے جائیں، بھائی میں بیمار ہوں، سر درد کرتا ہے، بخار ہے، فلاں بیماری ہو سی، میرے کو کی لینا ہے بھائی؟ میرے کو مکان دا پوچھ، مکان کیسے بنتا ہے، نقشہ کیسے بنتا ہے، یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے۔ لیکن کوئی دین کی بات آئی نا، انشاءاللہ تو ہر جگہ کھڑی آپ کو مفتی نظر آئے گا جی، ہر ایک فتویٰ دے گا جی۔ یہ دین اتنی کلاوارس چیز ہے بھائی، یہ کو خالہ جی کا گھر تھوڑا ہی ہے۔ دین کی بات کرنا اور کسی مسئلے پر فتویٰ دینا، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ اس لیے ہم تو علماء سے دور دور رہتے ہیں نا، تبھی پروپیگنڈے کے شکار ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ خدا کی قسم علماء کی صحبت اختیار کر کے بیٹھو، تمہیں پتہ چل جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر آسمان کے فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے۔ ایک بادشاہ کی موت جہان کی موت نہیں، ایک عالم، دین کا جو عالم ہے اس کی موت ساری جہان، ساری کائنات کی موت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں علم دین کی فضیلت کو سمجھنا ہوگا، ہمیں موٹا موٹا دین کا علم سیکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے، عقل اور شعور دے کر رب تعالی نے ہمیں حیوانات سے، جانوروں سے ممتاز کیا ہے۔ اس عقل و شعور کو استعمال کر کے اس کے ذریعے ہم علم دین کا حصول کریں، اور پھر علم دین کو حاصل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار کر دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ کسی کے پروپیگنڈے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، کسی عالم کی، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، ہمیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی علماء، کوئی عالم اگر کوئی غلط مسئلہ بیان کر رہا ہے، دوسرے عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی رد کرے، وہ اس کی اصلاح کرے، ہماری ذمہ داری نہیں بنتی۔ اسی اٹو نہ لالے بنا نا، لالے بنیں گے تو اپنی آخرت برباد کریں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب اسلامی لشکر کو روانہ کیا جاتا تو نصیحتوں کے طور پر ایک نصیحت یہ بھی کی جاتی تھی کہ غیر مسلموں کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے مذہبی پیشواؤں کو قتل نہیں کرنا۔ اس کا بھی احترام ہے، اور اپنے دین اسلام کا عالم ہے، اس کی بھی احترامی ہے۔ جو علماء کی مخالفت کرتا ہے میرے دوستو، اس کی نسلوں سے اللہ دین لے لیتا ہے، دین چھین لیتا ہے، اس کی نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا۔ اور ایک عالم فرما رہے تھے کہ میرا ذاتی تجربہ ہے، جو علماء کی مخالفت کرتا ہے اس کی بیوی کی اس کے ساتھ نہیں بنتی، گھر میں اس کی ککھ عزت نہیں ہوتی۔ یہ علماء کی مخالفت کا دنیا بھی اس کو سزا مل رہی ہے، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے کہ ان کی شکلوں کو اللہ خنزیر کے بنائے گا، اور اللہ ان کو جہنم کی آگ میں جلائے گا کہ انہوں نے انبیاء کے وارثوں کی مخالفت کی ہے۔ اس لیے کم از کم ہم اگر کسی معاملے میں، کسی کام میں علماء کی حمایت نہیں کر سکتے تو کم از کم مخالفت بھی نہ کریں۔ ہمیں علماء کا ساتھ دینا چاہیے میرے دوستو۔ آج ہماری بچی کا نکاح ہے، ہم علماء کے محتاج ہیں۔ ہمارا میت پڑا ہوا سگا باپ ہے، مجھے غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ میں باپ کو کیسے غسل دوں، جاتے مولوی صاحب کے پاس جی، حالانکہ قریبی رشتہ داروں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے والد کو خود، اپنے مرنے والے کو خود غسل دے۔
وارث کا حق بنتا ہے کہ وہ خود اپنے میت کا جنازہ پڑھائے. ہم ہر معاملے میں بچے کے کان میں اذان تک دینے میں ہم علماء کے محتاج ہیں. وہی آئیں گے اذان دیں گے، وہی ہمارے بچوں کو الف سے لے کر والناس تک قرآن پڑھائیں گے، وہی ہمارے بچوں کو ہمارا مرتبہ اور مقام بتلائیں گے، وہی ہمارے بچوں کو نمازی بنائیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے بچے کو مسجد میں بھیج دے، جا تو جان تو استاد جی جانے تو منہ توڑنا جانے تو قاعدہ جانے. جی الحمدللہ استاد جی وہ بھی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی فخر بڑائی میرا مقصد نہیں ہے. تو جو لوگ، جو طبقہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا فرمانبردار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا مرتبہ اور مقام ان کے ذہنوں میں پیوست کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمیں سلوٹ پیش کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی مخالفت کریں. اور اگر دنیا میں قدر نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ تو قدر کرے گا ہی کرے گا. اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا. ساری دنیا کے لوگ، ساری امتوں کے لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے. یہ علماء طبقہ نور کے ممبروں پر بیٹھ کے سکون سے بیٹھے ہوئے نظارہ دیکھیں گے. ارے بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے حساب نہیں دینا، بیغم بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا پریشان ہے. کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں دین کا کام کیا ہے. یہ مذہبی پیشوا، یہ علماء ہیں جن کی دنیا میں تم نے قدر نہیں کی، لیکن آج ان کا مرتبہ اور مقام دیکھ لو. اس لیے خدا را اپنی نسلوں کو بربادی سے بچانے کے لیے علماء سے محبت کرو، علماء کی مخالفت نہ کرو. حدیث پاک کا مفہوم ہے دین کے عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، چوتھے مت بنو، مخالفت کرنے والے مت بنو. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا اتنا علم نصیب فرما دے کہ جس سے ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، ہماری زندگی کامیاب زندگی ہو جائے، کہ جس کے ذریعے ہم کل قیامت کے دن اس کے حضور سرخرو ہو کے کھڑے ہو سکیں، کہ جس علم کے ذریعے کل ہم اپنے نبی کو اپنا چہرہ تو دکھا سکیں. اور اللہ ہمیں علماء کی قدر نصیب فرمائے، علماء کی محبت نصیب فرمائے، مسجد کی محبت، مسجد سے وابستگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.